آپ نے تو بڑے قریب سے یہ دیکھا، آپ نے ایکچولی این آر بی میں بھی تھے جس وقت آپ نے جنرل مشرف کی دور میں یہ بالکل کہا گیا کہ جی لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے گا. تو اب ہم جہاں کھڑے ہیں اور جس چیز کی نشاندہی مظہر کر رہے ہیں کہ گورننس کی جو بنیاد ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. جی بالکل. میں صرف تھوڑا سا ورڈ آف کوشن دینا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے ساتھ کو. وہ کوشن ورڈ یہ ہے کہ انڈیا میں 73rd اور 74th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ایک پورا چیپٹر تھما دیا گیا، پارٹ 11 کہلاتا ہے وہ، اور اس کے بعد شیڈولز بھی ڈال دیے گئے جس میں مختلف فنکشنز جو ہیں لوکل گورنمنٹس کے اور پنچایتی اور یہ اربن میونسپیلٹیز کے سارے، لیکن اس میں پروونشل فائنانس کمیشنز بھی ہیں، اس میں فنڈز، فنکشن اور فنکشنریز کے 3 F's کی جانب سے انہوں نے یہ تیار کیا ہے. لیکن انڈیا میں اس کے باوجود کہ اس کے پورا چیپٹر اور شیڈولز بھی ڈال دیے گئے ہیں، وہاں پر اسی قسم کی صورتحال ہے لوکل گورنمنٹس کی جو پاکستان میں، اور یہی کمپلینٹس ہیں کہ وہ سپرسیڈ کر دی جاتی ہے، الیکشن سالہ سال نہیں کرائے جاتے، پروونشل فائنانس کمیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، ان کو فنڈز نہیں ٹرانسفر ہوتے، ان کے فنکشنریز ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹلی وہی حال ہے. تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس خواہش میں کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنائیں ایک آئینی ترمیم سے، تو جو اس وقت کی آئین میں شک ہے 140A، اس کو یہ اگر رد کر دیں گے ایک نئی شک لا کر کے، تو یہ در حقیقت جو 2001 کا نظام تھا، وہ قانون تھا، اس سارے کے سارے کو جو ہے یہ دوبارہ سے رد کر دیں گے اور اثر نو یہ سارا کام شروع ہوگا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں انڈیا کی، لیکن یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 140A کی امپلیمنٹیشن کی طرف یہ ہم سارے کوشش کریں، تو پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو جڑواں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ترمیم آئی تو جو اس وقت اختیارات کی وسائل کی منتقلی ہو چکی تھی اس کو یہ پرزرو کرتی ہے، تو وہ کافی وسیع ہے. تو اگر یہ کامیابی سے اس کو اینڈ ایوالو، یہ جو انٹرٹیمپرل اس کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہر کورٹ کیس جو ہے، یہ بندیال صاحب نے فیصلہ کیا، گلزار صاحب نے فیصلہ کیا، اور یہ جو ثاقب نثار صاحب نے، انہوں نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا. لیکن یہ پیس میل ہوا ہے. پیس میل یہ ہوا ہے کہ اب آپ دوبارہ ڈیزالو نہیں کر سکتے بندیال صاحب کے فیصلے کے بعد، گلزار صاحب کے فیصلے کے بعد. آپ یہ جو انتظامیہ نے نیا طریقہ کار بنایا تھا کہ اتھارٹیز کی برمار لگا دیں، ہارٹیکلچرل اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، یہ لیفٹ نوسٹرل کو صاف کرنے کی اتھارٹی، مطلب انہوں نے برمار لگا دی، اس میں ڈی ایم جی کے افسر لگا دی، ان کو 30 لاکھ تنخواہ دے دی، اور یہ سارے لوکل گورنمنٹ فنکشنز تھے. وہ گلزار صاحب آخری دن کراچی میں فیصلہ کر کے گئے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے تابع ہوں گے. ایک فیصلہ رہتا ہے جس میں صرف یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140A آیا تھا، اس وقت تک جتنے بھی اختیارات مالی، انتظامی اور سیاسی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہونے ہیں، وہ آپ کو برقرار کرنے پڑیں گے. اس سے بہتر نظام آپ کو کبھی نہیں ملے گا. آپ اگلے 30 سال چیز کرتے رہیں گے کہ یہ شک امپلیمنٹ کروانی ہے، وہ شک امپلیمنٹ کروانی ہے. اس کا اب ایک فیصلہ رہتا ہے، اور یہ جوڈیشل فیلئر کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے. اور اس نظام میں اگر کوئی خامیاں تھیں اس کو ضرور تبدیل کر لیا جائے، لیکن بنیادی وہ جو ڈھانچہ ہے جس میں یہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اور لوکل گورنمنٹ کے ہیں، ابھی اس کو دیکھیں پی ٹی آئی نے آ کے تو تحصیل تک محدود کر دیا. اب وہ انتظامیہ کا اصل نقشہ یہ ہے، کیونکہ ساری انتظامیہ تو ڈسٹرکٹ میں ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی کے جواب دے ہوں. اور اسی طرح سے اب پی ایم ایل این نے بھی تحصیل تک وہ عمران خان کی کاپی مار لی ہے اور تحصیل تک اس کو محدود کر دیا ہے، کیونکہ یہ ان ساروں کو امیجنیشن ہی نہیں ہے. یہ سوائے لوکل گورنمنٹ کے اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ان کو ہائر گورننس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کوارڈینیٹ کرنا ہے. لیجسلیشن کے سپیلنگ نہیں آتے بہت ساروں کو، کیونکہ یہ پیداوار ہے 85 کی پارٹی لیس الیکشن کی، اور یہ خود 1979 کے لوکل گورنمنٹ سے جا کے ایلیویٹ ہو کے پروونشل اسمبلی میں آ گئے، اور پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ میں چلے گئے جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے یہ 90s میں. تو اس میں جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، اس کی ری سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. اگر یہ نظام چل گیا ہوتا آج تک، یہ بار بار الیکشنز ہو گئے ہوتے جو 2001 کا نظام تھا، تو بہت سارے لوگ پروونشل اور نیشنل اسمبلیز ایون وزارتوں میں سے استعفے دے کے تو جا کے ناظم کا الیکشن لڑ رہے. جی اتنی وہاں اتھارٹی اور پاور ہو جاتی. بالکل صحیح. سے پہلے تو نسیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے
میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں دانیال صاحب کی، اور ظاہر سی بات ہے انہیں بڑا عبور حاصل ہے، خاص طور پر یہ لوکل گورنمنٹس جی پہ انہوں نے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھیں ایم پی گفتگو تو ہم وہی آ کے اسکوائر ون پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کون کرے گا اس کو مضبوط. جو لوکل گورنمنٹ ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہے، واٹس دا وے فارورڈ، یا یہ سوال بھی بے بنیاد ہے؟ جوڈیشل، یہ مکمل جوڈیشل فیلئر ہے. یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، جیسے کہ ابھی مظہر صاحب بتا رہے تھے کہ ادھر ہر قسم کی جو غیر آئینی جمہوریت ہے، غیر آئینی طریقے سے جمہوریت کو ٹھیس پہنچائے گی. جو ایک جمہوریت آئینی طرز کی ہے 140A کی، صرف وہ والی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو اس میں جوڈیشری کو ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر یہ مقامی حکومتوں کا نظام چلا رہتا تو ٹھیک. اس وقت ہماری جماعتوں میں بھی جمہوریت بہت اچھی طرح سے پناہ پانی تھی، جو کہ یہ فیملی فیفڈمز بنی ہوئی ہیں. یہ تمام تحصیلیں، یہ تمام یونین کاؤنسلز ہزاروں کی تعداد میں، الیکٹڈ ریپرزینٹیوز، عورتیں، مائنورٹیز ایکسیٹرا، یہ سارا پاکستان کا ایک موزیک بننا تھا اور پاکستان نے اس کو لے کے آگے چلنا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ انفارچونیٹلی جوڈیشل فیلئر کی وجہ سے ابھی بھی وقت نہیں کہیں گیا. ابھی بھی اگر جوڈیشری 140A کے انٹر ٹیمپرل ایسپیکٹ کے اوپر فیصلہ کر دے کہ جب یہ آیا تھا وہ پاورز جو موجود تھی لوکل گورنمنٹ میں وہ اب پروٹیکٹڈ ہے، تو پھر یہ مقامی حکومتوں کا نظام بالکل فعال اور بہتر بن جائے گا. یہ ایک فیصلے کی دیر ہے. ایک فیصلے کی دیر ہے. وورا صاحب